علماء سے بہت سارے لوگ سوالات جب پوچھتے ہیں تو عام طور سے وہی سوالات پوچھتے ہیں جو جھگڑے والے سوالات ہوتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ باطل پر ہے، یہ مسئلہ نماز کا کیا ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، نماز میں نگاہ کہاں ہوں۔ بلا شبہ یہ بھی چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن عام طور سے لوگ جس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور جس کے بارے میں علماء سے معلوم نہیں کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم پر کس کا کتنا حق ہے۔ یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ میرا لوگوں پر کیا حق ہے، کیونکہ ہم اپنا حق لوگوں کو اگر معاف بھی کر دیں تو ہم اس سے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ہمارا حق دوسروں پر ہے، اگر وہ حق ہم کو نہیں ملتا ہے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی ہمارا حق ادا نہیں کرتا ہے، ہم سے رقم لیتا ہے اور لوٹاتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہم اگر جہنم میں جاتے ہیں تو اس وجہ سے جا سکتے ہیں کہ ہم پر کسی کا حق ہے اور اس کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ لہٰذا پوچھنے کی چیز عام طور سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، عبادات کے مسائل میں زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسی چیزوں کی تفصیل پوچھتے ہیں جس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، جو زندگی میں زیادہ اہم نہیں ہوتی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس پیڑ کی لکڑی کا تھا، آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا پھل کھایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا یا فلاں کا نام کیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں جو واقعی ان کی قبر میں پوچھی جانے والی نہیں ہیں، واقعی ان کا اتنا زیادہ معاملہ سنگین اس کے سلسلے میں نہیں ہے، جنت جہنم کا مسئلہ وہ نہیں ہے۔ لوگ عام طور سے شیطان کے بھڑکاوے میں آ کر ایسے سوالات اور ایسی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ پوچھنے کی اہم چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں میں مجرم قرار پاؤں۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ علماء سے حقوق کے سلسلے میں بھی پوچھنا چاہیے، اہل علم سے اخلاق اور سلوک سے متعلق احکام کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔